نسب نامہ جون ایلیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہوئے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، اور ان دونوں میں کوئی لڑائی نہ تھی۔ اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاں بناجوت، قیدار، ابیل اور مبسام، مشمع، دوما، مسا، حدد اور تیمہ، یتور، نافیس اور قدمہ پیدا ہوئے، جو اسماعیلیوں کی پہلی نسل کے لوگ تھے، اور ان کی اولاد عرب کہلائی۔ اور اسحاق علیہ السلام کے ہاں عیسو اور یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یعقوب علیہ السلام ہی کو اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا اور یوسف اور ان کے بھائی پہلی پیڑھی کے اسرائیلی تھے، اور ان میں کوئی لڑائی نہ تھی۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سوداگروں کے ایک قافلے کے ہاتھوں بیچ دیا، تو وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ جانا جاتا ہے، اور ایسا ہوا کہ مصر میں یوسف کو بڑی عزت ملی، اور پھر اسرائیل کا گھرانہ مصر میں آ رہا۔ اور وہاں جب پھلا پھولا، اور جب عربوں نے یہ سنا کہ ان کے دادا کا گھرانہ مصر میں پھل پھول رہا ہے، تو ان میں سے بھی بہت سے مصر میں آ کر رہنے لگے، اور یہ دونوں مل کر بہت ہو گئے، اور یہ سب کے سب وہاں بہت اچھے تھے۔ اس وقت بھی ان میں کوئی لڑائی نہ تھی۔ پھر مصر میں ہکسوس بادشاہوں کی حکومت ہوئی۔ اس وقت بھی اسرائیلیوں کی عزت اور دولت بڑھوتری پر رہی، اس لیے کہ ہکسوس عرب تھے اور انہی کی نسل سے تھے۔ اس پر مصری ان سے جلنے لگے، اور اسرائیلیوں پر ان کا غصہ بہت ہوا۔ آخر مصریوں نے ہکسوس کو مصر سے نکال دیا اور خود حکومت کرنے لگے۔ اب اسرائیلیوں اور ان کے ساتھ عربوں کا وہاں رہنا دشوار ہو گیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی گھرانے کے سب سے نامور بیٹے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے لوگ بڑی سختیاں جھیل رہے ہیں، سو انہوں نے اپنے لوگوں کو سمیٹا اور انہیں مصریوں سے چھٹکارا دلا کر عرب کی سرزمین کی طرف لے چلے۔ کہتے ہیں کہ عربوں کو بھی وہاں سے ہجرت کرنی پڑی کہ مصری ان دونوں ہی سے نفرت کرتے تھے۔ اور جب بخت نصر کا غضب عرب کے سر پر بھڑکا، تو یرمایہ نبی اور برخیا نبی جو اسرائیلی تھے وہاں گئے، اور اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے ایک لڑکے معد بن عدنان کو اس فتنے سے بچا کر اپنے ساتھ حران لے آئے۔ یہ لڑکا ان دونوں کے سائے میں بڑا ہوا، اور ان کی کتابیں پڑھ کر دانش کی اونچائی پر کھڑا ہوا۔ یہ معد بن عدنان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور پھر ان میں بری طرح ٹھن گئے۔ آج معد بن عدنان اور یرمایہ بن خلقیہ کے لوگوں کے بیچ پھر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اتنا خون تو ان کے بیچ کبھی نہ بہا تھا۔ آسمان کڑک رہے ہیں اور زمینیں چٹخ رہی ہیں۔ کون ہے جو بستیوں میں جا کر گریا کرے اور گریبان پھاڑ کر چلائے کہ اب کے اسماعیل اور اسحاق کے بدن بری طرح خون میں لت پت ہوئے ہیں؟ لاشیں گرائی جاتی ہیں اور لاشیں اٹھائی جاتی ہیں۔ کیا تمہارے نسب نامے خون سے لکھے گئے تھے، اور کیا تمہارے تعاویذ اس لیے اتارے گئے تھے کہ تم ایک دوسرے کا گلا کاٹو؟ کیا ہاجرہ اور سارہ نے اپنی کوکھ سے ایک دوسرے کے قاتلوں کو جنم دیا تھا؟ پر یہ فتنہ اٹھایا کس نے ہے؟ یہ فتنہ عربوں نے اٹھایا ہوتا تو ہم انہیں بری طرح ٹوکتے۔ اسرائیل ہٹ دھرمی پر ہے، اسرائیل نے دھاندلی سے کام لیا ہے۔ عرب اور کیا کہتے ہیں؟ وہ تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمینیں چھوڑ دو، پھر کوئی لڑائی نہیں۔ یہ تماشا ہی تو ہے کہ جو تھوڑے ہیں وہ چھیننے والے ہیں، اور جو بہت ہیں وہ چھنوانے والے ہیں۔ میں جس شہر میں بیٹھا ہوں، اس ایک شہر کی آبادی بھی اسرائیل سے زیادہ ہے۔ ایک طرف 29 لاکھ اسرائیلی ہیں جن کی زمین تنگ ہے، اور دوسری طرف کروڑوں عرب ہیں جو کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب کوئی سوچنے والا سوچتا ہے تو اسے دکھ بھی ہوتا ہے اور جھونجھل بھی چڑھتی ہے۔ اتنا چھوٹا گروہ اور ایسا جھگڑالو، جو یہ سن کر شاید بہت خوش ہوتا ہے کہ عربوں کے اتنے بڑے جھمگٹ اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، اور دنیا سے اس بات کی داد لے رہے ہیں کہ اب کے عرب اسرائیلیوں کے مقابلے میں جم کر لڑ رہا ہے۔
میں کہتا ہوں کہ اگر اسرائیل نے عربوں کا حق نہ چھینا ہوتا اور وہ اسی طرح عرب کی کئی قوموں کے مقابلے میں اکیلے لڑ رہے ہوتے جیسے اب لڑ رہے ہیں، اور لڑائی کو اتنے ہی دن گزر گئے ہوتے جتنے اب گزر چکے ہیں، اور چاہے وہ کھلم کھلا ہار ہی رہے ہوتے، تب بھی دنیا یک بارگی یہ پکار اٹھتی کہ لو وادی سینا میں ایک اور معجزہ دکھایا گیا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ اگر تم پورے عرب کو فتح کر لو تب بھی تمہیں برے نام سے پکارا جائے گا، اور اگر ہار جاؤ تو پھر بری طرح دھتکارا جائے گا۔